بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان: جنت کیسے ہوگی؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک مکمل منظر کشی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آج آپ کی آنکھیں بند ہو جائے اور کل آپ کو جنت میں داخل ہونے کا حکم مل جائے تو وہ پہلا لمحہ کیسا ہوگا؟ وہ پہلی سانس، وہ پہلا منظر، وہ پہلا سکون۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جنت وہ جگہ ہے جہاں نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی جدائی؟ آج ہم بات کریں گے کہ جنت کیسی ہوگی اور وہاں ایک مسلمان کے لیے کیا نعمتیں ہوں گی، قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ پہلا لمحہ، رب کی طرف سے پکار۔ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 27 سے 30 میں اللہ تعالیٰ اس کامیاب روح سے خطاب کرتے ہوئے فرمائے گا: اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ بس میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تصور کیا جائے، جب اللہ خود آپ کو دعوت دے گا تو وہ لمحہ کیسا ہوگا؟ جنت کے دروازے، استقبال کرتے فرشتے۔ جب آپ جنت کے دروازوں کے قریب پہنچیں گے تو وہاں خاموشی نہیں ہوگی بلکہ استقبال ہوگا۔ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 73 میں اللہ نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں: اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے وہ گروہ در گروہ جنت کی طرف بھیجے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو وہاں کے نگران فرشتے ان سے کہیں گے: تم پر سلام ہو، تم بہت اچھے رہے، اب اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ فرشتوں کا سلام اور ہمیشہ کی زندگی کی خوشخبری۔ جنت کی زمین اور ماحول۔ جب پہلا قدم اندر پڑے گا تو کیا احساس ہوگا؟ سورۃ الانسان کی آیت نمبر 13 میں اللہ فرماتے ہیں: وہ وہاں اونچے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ وہ سورج کی تپش دیکھیں گے اور نہ ہی سخت سردی۔ یعنی وہاں کا موسم اتنا معتدل، اتنا پیارا ہوگا جس کا تصور دنیا میں ممکن نہیں۔ وہاں کی زمین مٹی کی نہیں، زعفران کی ہوگی۔ صحیح ترمذی کی حدیث نمبر 2526 میں نبی کریم نے فرمایا: اس کی مٹی خالص کستوری ہے، اس کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہیں، وہاں کے کنکر موتی اور یاقوت ہوں گے۔ جنت کے باغات۔ آئیے جنت کے باغات کی سیر کرتے ہیں۔ سورۃ الغاشیہ کی آیات نمبر 10 سے 16 میں اللہ فرماتے ہیں: وہ عالیشان باغوں میں ہوں گے، وہاں وہ کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے۔ اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے اور آب خورے رکھے ہوئے ہوں گے، اور قام تک قطار در قطار لگے ہوں گے اور نفیس مسندیں بچھی ہوئی ہوں گی۔ یہ وہ آرام ہے جس کے لیے انسان دنیا میں ترستا ہے۔ جنت کے چشمے اور مشروبات۔ آپ وہاں چل رہے ہیں اور آپ کو پیاس محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ دنیا کی پیاس نہیں، یہ ایک لذات ہے۔ سورۃ الدہر کی آیات نمبر 5 اور 6 میں اللہ فرماتے ہیں: بے شک نیک لوگ ایسے جام پیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پیں گے اور جہاں چاہیں اس کی نہریں بہا لے جائیں گے۔ کھانے کا انتظام، اور کھانے کے لیے آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتے ہیں: اس کے پھلوں کے گچھے جھکے ہوئے ہوں گے، آپ لیٹے ہوں یا بیٹھے، پھل خود بخود آپ کی پہنچ میں آ جائیں گے۔ جنت میں رشتوں کا سکون۔ لیکن جنت صرف کھانے پینے کا نام نہیں، یہ رشتوں کے سکون کا نام ہے۔ دنیا میں اکثر ہم جن سے محبت کرتے ہیں، موت انہیں ہم سے چھین لیتی ہے۔ ماں باپ چلے جاتے ہیں، اولاد بچھڑ جاتی ہے، لیکن سورۃ الطور کی آیت نمبر 21 میں اللہ نے وعدہ کیا ہے: جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کا ساتھ دیا، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں، جب جنت کے دروازے پر آپ کی ملاقات آپ کی ماں سے ہوگی، آپ کے والد سے ہوگی، ان پیاروں سے ہوگی جنہیں آپ نے مٹی تلے دفنایا تھا اور روتے ہوئے واپس آئے تھے۔ وہاں کوئی جدائی نہیں ہوگی، ہمیشہ کا ساتھ ہوگا۔ غم کا خاتمہ۔
سورت فاتر کی آیت نمبر 34 میں جنتیوں کے پہلے کلمات یہ ہوں گے: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ بے شک ہمارا رب بخشنے والا اور قدردان ہے۔ سوچئے، وہ غم جو آپ کے سینے پر بوجھ بنا رہتا ہے، وہ فقر جو آپ کو سونے نہیں دیتی، وہاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ جنت کے محل، وہاں کے محل کیسے ہوں گے؟ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 58 میں اللہ فرماتے ہیں: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ہم انہیں یقیناً جنت کے اونچے بالاخانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے۔ وہاں کی صحبت اور ماحول، وہاں کی صحبت کیسی ہوگی؟ وہاں کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی تنازع و تشنی نہیں ہوگی۔ سورۃ الواقعہ کی آیات نمبر 25 اور 26 میں ذکر ہے: وہاں وہ نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ گناہ کی بات، بس ہر طرف سلام ہی سلام کی آواز ہوگی۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار، لیکن دوستو، یہ سب نعمتیں، یہ محل، یہ نہریں، یہ سونے کے کنگن، یہ ریشم کے لباس، یہ سب ایک طرف، اور ایک نعمت ایسی ہے جو ان سب پر بھاری ہے۔ وہ جنت کا سب سے بڑا دن ہوگا، وہ دن جب پردے ہٹ جائیں گے۔ سورۃ القیامہ کی آیات نمبر 22 اور 23 میں اللہ فرماتے ہیں: اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 181 میں رسول اللہ نے اس لمحے کی تفصیل بیان کی۔ آپ نے فرمایا: جب جنتی جنت میں جا چکیں گے تو اللہ پوچھے گا: میرے بندو، کیا تم کچھ اور چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے: یا اللہ، آپ نے ہمارے چہرے روشن کر دیے، ہمیں جہنم سے بچا لیا، اب اور کیا باقی ہے؟ تب اللہ تعالیٰ اپنے اور بندوں کے درمیان سے نور کا پردہ ہٹا دے گا۔ قسم ہے اللہ کی، جنتیوں کو کوئی ایسی نعمت نہیں ملی ہوگی جو اپنے رب کے دیدار سے زیادہ محبوب ہو۔ وہ رب جس کو بند دیکھے سجدہ کیا، وہ رب جس کے لیے راتوں کو رویا، وہ رب جس کے خوف سے تنہائی میں بھی گناہ چھوڑ دیے۔ آج وہ رب آپ کے سامنے ہوگا، بلا حجاب ہوگا۔ آج کا پیغام تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ جنت کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو کل آپ کے ساتھ پیش آنے والی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس عالیشان گھر کے لیے ہم نے کوئی قیمت ادا کی ہے؟ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں ہمیں پکار کر فرماتے ہیں: اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ ہمیں چلنے کے لیے نہیں کہہ رہا، اللہ ہمیں دوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ آج اگر آپ تھک چکے ہیں، اگر دنیا نے آپ کو توڑ دیا ہے، تو ہمت نہ ہاریں، بس تھوڑا سا صبر اور ہے۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، قرآن سے رشتہ جوڑیں، اور اللہ سے اس جنت کا سوال کریں۔ نبی کریم نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6500 میں فرمایا: دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے اور پھر دیکھے کہ وہ کتنا پانی لے کر لوٹی۔ یہ دنیا صرف اس ایک قطرے کی طرح ہے، اور جنت وہ پورا سمندر ہے۔ قطرے کے لیے سمندر کو مت چھوڑیں۔ آئیے آج اسی وقت نیت کریں کہ ہم اپنی باقی زندگی اس جنت کو پانے میں لگا دیں۔ دعا: اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں ہمارے والدین اور پیاروں کے ساتھ اکٹھا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔